الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم شار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی راہ عرفان سے جو ہم نادیدہ و محرم نہیں مصطفیٰ ہیں مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں اور ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح ہے کامل ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقصر کما برأت وسبا باللمس راحته وأطلقت قربا لرقة اليمن. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں،
آج کے یہ اجتماعی ذکر و نعت ہمارے زبیر بھائی، ان کے ساتھ ان کے رفقا، دیگر ان کے بھائی، امام صاحب جو یہاں پر موجود ہیں، اور ان کے معاونین، اللہ کریم ان سب کو اس کار خیر کی جزا عطا فرمائے۔ میرا آپ کا یہاں آنا، بولنا، سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات کے حوالے سے فتوحات مکیہ میں محی الدین ابن عربی نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ 18,000 مخلوقات ہیں۔ 18,000 عالم ہیں۔ ہم چند مخلوقات کو جانتے ہیں جن میں انسان، جنات، فرشتے، جمادات، نباتات اور حیوانات۔ ہم گنتی کی ان چند مخلوقوں کو جانتے ہیں۔ اوورال 18,000 مخلوق ہیں۔ ان میں ایک مخلوق ہم بھی ہیں، انسان۔ ایک ایسا وقت تھا جب ہمارا وجود نہیں تھا، کالعادہ ہماری روح بھی نہیں بنی تھی۔ سورہ دہر میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ حضرت انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا، قابل ذکر چیز نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں ہماری روحوں کو پیدا کیا۔ جتنی روحیں دنیا میں آنی تھیں انہیں پہلے عالم ارواح میں تخلیق فرمایا۔ روحیں بن گئی، پروردگار عالم نے ان روحوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری مخلوق میں، ساری جتنی مخلوق میں روح ہونی ہے اور ان کے ارواح عالم ارواح میں موجود تھی، جب ان سے رب نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان روحوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قالوا بلا، کیوں نہیں مالک، تو ہمارا رب ہے۔ یہاں سے حضرت انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوا، عالم ارواح سے۔ ہم عالم ارواح میں ایک مقررہ مدت گزارنے کے بعد اپنے باپ کے صلب میں آئے۔ ہمارا ایٹم، ہمارے جراثیم، ہمارا مادہ عالم ارواح سے کنورٹ ہوا باپ کی صلب میں۔ وہاں پر بھی ہم نے ایک مقررہ وقت گزارا اور پھر باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں منتقل ہو گئے، ماں کے پیٹ میں آ گئے۔
ماں کے پیٹ میں بھی مقررہ مدت گزارنے کے بعد ہم اس دنیا کے پیٹ میں آ گئے، پیدا ہو گئے۔ یہاں بھی ہم ایک مقررہ مدت پوری کریں گے، ایک وقت پورا کریں گے، ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ میرا کچھ اور ہوگا، آپ کا کچھ اور ہوگا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں ابھی تک انہیں پیدا ہونا بھی نصیب نہیں ہوتا، وہ ماں کے پیٹ میں ایکسپائر ہو جاتے ہیں، ان کا ٹائم پیریڈ وہیں پر پورا ہے۔ میرا آپ کا ہمارا بھی ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہوگا اور پھر ہمیں اگلے عالم میں منتقل کیا جائے گا۔ جیسے عالم ارواح سے ہمارا سفر شروع ہوا، باپ کے صلب میں، ماں کے رحم میں، دنیا میں، اور پھر دنیا سے زمین کے اندر۔ زمین کے اندر بھی ہم ایک مقررہ مدت گزاریں گے، پھر سور پھونکا جائے گا اور ہم میدان قیامت میں کھڑے ہو جائیں گے، اور میدان قیامت میں کھڑے ہو کر ہمیں کچھ سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ ہمیں دنیا میں جو کیا اس کا حساب دینا ہوگا۔ حساب ٹھیک نکلا ہمارے لیے بطور جزا کہ اللہ نے ایک مقام بنایا ہے، جس مقام کو، جس مکان کو، جس جگہ کو جنت کہا جاتا ہے۔ اور اگر سوالوں کے جواب نہ دے پائے اور ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو پھر ایک ٹھکانہ بنایا ہے رب نے، اس ٹھکانے کا نام دوزخ ہے۔ جو بندہ جنت میں گیا وہ بھی خالدین فیہا ہوگا، ہمیشہ ہوگا، موت نہیں ہوگی پھر۔ اور جو بندہ دوزخ میں گیا اور ایمان سلامت لے کر نہ گیا اور دوزخ میں چلا گیا تو وہ بھی خالدین فیہا ہے، وہ بھی ہمیشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت میں بھیج کر دوزخیوں کو دوزخ میں جانے کا حکم دے کر پھر موت کو بلائے گا۔ جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، رحمان پھر موت کو مینڈے کی شکل میں بلائے گا، اور جنتیوں کو بھی بلائے گا، دوزخیوں کو بھی بلائے گا، دونوں دروازے پر آئیں گے اور رحمان حکم دے گا کہ موت پر چھری پھیر، موت کو ذبح کرو۔ پھر اس موت کو ذبح کیا جائے گا۔ اس کے بعد کوئی بندہ مرے گا نہیں مرے گا، بالکل موت مر گئی، اب کسی نے مرنا نہیں ہے۔ جو جنت میں ہے وہ بھی خالدین فیہا، اور جو دوزخ میں ہے وہ بھی خالدین فیہا۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ تھا میری زندگی کا سفر۔ شروع عالم ارواح سے ہوا اور اینڈ خالدین فیہا پر ہوا۔ میرا اور آپ کا، ہماری زندگی کا ٹوٹل سفر، اس کا سٹارٹ اور اس کا اینڈ یہ ہے۔ اس پورے ٹائم پیریڈ کے اندر ہم باپ کے صلب میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کے صلب میں ہماری حفاظت کا التزام کیا، ہماری حفاظت کی ہے۔ وہ جو ہمارے جراثیم باپ کے صلب میں تھے نا، رحمان نے فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت کی، اور جب وہ منتقل ہوا نا ماں کے یوٹرس میں، ماں کے پیٹ میں، اس ماں کے پیٹ میں رحمان نے ہماری حفاظت کا انتظام کیا، ہماری حفاظت، ہمارے لیے خوراک کا انتظام کیا، بہت حفاظت کی رحمان۔ اور پھر وہاں سے جب ہم دنیا کے پیٹ میں آ گئے، یہاں ہماری حفاظت، ادھر ایک فرشتہ، یہاں ایک فرشتہ،
میرے سامنے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے پیچھے ایک ایک فرشتہ میری حفاظت پر رحمان نے مقرر کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچے وہ رحمان کتنا پیارا ہے، اس رب کا کتنا کرم ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پاتے۔ آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر ہماری زبانوں پہ بہت گلے آ جاتے ہیں، بہت شکوے آ جاتے ہیں خدا کے۔ اس مالک نے بہت دیا ہے۔ دان اخبار میں ایک کالم چھپا تھا، یہ بنیادی باتیں ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک شخص کا انٹرویو ہوا تھا، اس کا انٹرویو چھپا، اس کی تصویر بھی آئی۔ وہ دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک تھا، بلیک کلر کے گلاسز لگائے ہوئے تھے، اور وہ اینکر اس سے انٹرویو کر رہا ہے۔ دوران انٹرویو اینکر نے کہا، اس گفتگو کرنے والے نے کہا، سر آپ اپنے گلاسز اتاریے۔ گلاسز اتارے نا تو اس بندے کے ان پلکوں پر یوں کر کے اسکواش ٹیپ لپیٹی ہوئی تھی، اسکواش ٹیپ لگی ہوئی تھی یوں کر کے، اور دنیا کا امیر ترین شخص ہے، ٹاپ 10 رچ مینز میں اس کا نام آتا ہے۔ اس سے پوچھا، سر یہ کیا ہے؟ اسکواش ٹیپ آپ نے لگائی ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میری آنکھوں کے یہ اوپر والے مسلز ڈیڈ ہو گئے۔ یہ جو مسلز ہیں نا جس کے ذریعے میں آنکھ بند کرتا ہوں اور کھولتا ہوں، یہ مسل ڈیڈ ہو گئے۔ 4.5 ارب ڈالر میں نے ان مسلز کو ایکٹیو کرنے کے لیے خرچ کی، 4.5 ارب ڈالر، لیکن نہیں ہو سکتی۔ آخر میرے لیے ایک اسپیشل اسکواش ٹیپ بنائی گئی ہے، جب میں صبح اٹھتا ہوں نا تو میں ان آنکھوں پر وہ اسکواش ٹیپ لگا دیتا ہوں اور گلاسز لگاتا ہوں، کیونکہ میں اپنی مرضی سے آنکھ بند نہیں کر سکتا، اور بند ہو جائے تو اپنی مرضی سے کھول نہیں سکتا۔ اس سے پوچھا گیا کہ میکسیمم کتنے پیسے دے سکتے ہو اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہے کہ میں گارنٹی سے ان آنکھوں کے مسلز کو ایکٹیو کر دوں گا؟ تب میرے پاس جتنی دولت ہے نا میں اس میں سے اکثر دے دوں گا اس ڈاکٹر کو کہ جو میرے ان مسلز کو دوبارہ ایکٹیو کرے۔ جب یہ انٹرویو پڑھ رہا تھا نا، ایک احساس ہوا، یار یہ مسلز ہمارے ایکٹیو ہے، میرے آپ کے، میں اپنی مرضی سے آنکھیں بند کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے کھول رہا ہوں۔ یہ مسلز خدا کی کتنی بڑی رحمت اور کرم ہے مجھ پر۔ ہم جیسے گناہ گاروں کے یہ ایکٹیو ہے، میں جب چاہوں بند کروں، جب چاہوں میں کھول لوں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم شکر کرنے کی طرف آئیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، اور ناشکری کرنے کی طرف آئیں تو ہماری زبان پر ہر وقت ناشکری ہے۔ کچھ ہے نہیں، بیمار ہو گیا، میں مر گیا، یوں ہو گیا، ذلیل ہو گیا، نہ وہ بندہ کائنات کا امیر ترین شخص ہے جس کے سینے میں ایمان ہے۔ اس سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ دنیا کی ہر دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو سینے میں ایمان ہے نا، جس کے پاس ہے، دنیا اور مافیہاں کی دولت سے بڑھ کر یہ ایمان ہے۔ ہم اس دنیا میں ہیں، ہمیں اس دنیا کا حساب دینا ہے۔ باپ کے صلب میں رب نے ہماری حفاظت کی، اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ بتا بندے کہ میں نے تیری حفاظت تیرے باپ کے صلب میں کی تھی، ذرا اس کا جواب تو دے، حساب تو دے۔ رب نہیں پوچھے گا۔ ماں کے یوٹرس کے اندر، ماں کے پیٹ میں رحمان نے میری حفاظت کا انتظام کیا۔ رحمان مجھ سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ تیری ماں کے پیٹ میں نے تیری حفاظت کی تھی، اس کا تو کوئی حساب اور جزا دے۔ رب نہیں پوچھے گا۔
رب یہ پوچھے گا کہ جب تمہیں میں نے دنیا میں بھیجا اب بتا تم میرے لیے لایا کیا ہے. بس رحمان نے یہ پوچھا کہ تم میرے لیے لایا کیا دنیا سے. کوئی عبادت, کوئی سجدہ, کوئی تقویٰ, کوئی پرہیزگاری, کوئی مسلمانی, کوئی کردار, کوئی کیریکٹر, کیا لائے ہو میرے لیے دنیا سے. آپ اور میں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. اللہ مجھ سے کچھ نہ پوچھے, صرف ایک بات پوچھے, بتا بندے میں نے تمہیں دنیا میں بہت دیا, بہت دیا تم کو میں نے دنیا میں, بتاؤ اس پوری جتنی نعمتیں میں نے دی میں کسی کا حساب نہیں لیتا, بس مجھے یہ بتا دو کہ میرے لیے کیا لائے. ہم کیا نکل جا رہے ہیں, ہم کون سا گفٹ تیار کر رہے ہیں کہ میدان قیامت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم وہ گفٹ پیش کر سکیں. کیا ہے؟ لڑائی جھگڑے پھڈے, ظلم, زنا, شراب, گندگی, پلیتی, اس کے علاوہ ہے کیا اپنے پاس؟ کہاں وہ سجدوں کی لذت, کہاں وہ قرآن کی تلاوت کے مزے, کہاں وہ خوف خدا میں کھڑے ہو کر کانپتے رہنا, کتنا ہے؟ آخری وقت ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کانپے کب تھے؟ کب ہمارے جسم میں کب کبھی آئی تھی؟ کب ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے؟ کب مجھے ڈر لگا کہ مالک تو رب ہے, خطائیں دیکھتا ہے, عطائیں بد نہیں کرتا, سمجھ میں آ نہیں سکتا تو اتنا مہربان کیوں ہے؟ ہماری خطا پہ خطا ہے اور رحمان کی عطا پہ عطا ہے. کبھی آنسو آئے, کبھی روئے ہو, مالک نافرمانی کر بیٹھتے ہیں, کبھی راتوں کو اٹھ کے روئے ہو, کچھ زیادہ راہ جمع کیا ہو, ہم آگے نکلیں گے. زندگی پتہ نہیں یہ سانس جو اندر لے رہے ہیں ہم, یہ باہر آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا, ہم نہیں جانتے. میں باتیں جتنی مرضی کر لوں, میری تقریر, میرا بیان, میرا واعظ, میرا خطاب, آپ کی اسپیکنگ پاور, آپ کا بولنا, یہ سب کچھ یہ ٹھٹانگ در کی زبان ہے, لیکن ادھر کیا اترا ہے دیکھنا یہ ہے. آج بڑی 11ویں شریف کے لیے محفل ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں پروردگار عالم نے ایک واقعہ بیان فرمایا. پیارے محترم اسلامی بھائیو, تھوڑی دیر کے لیے آپ بھول جائیں کہ آپ کے ارد گرد کون ہے. ہم بہت ذہین لوگ ہیں, ہم بہت شارپ مائنڈ بھی ہیں, اچھے برے کی تمیز بھی بہت اچھی آتی ہے, لیکن آج تھوڑی دیر کے لیے نارمل ہو جائے, نیوٹرل ہو جائے, ریلیکس, بالکل نارمل ہو جائے اور سمجھیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے اور دوران خطاب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ہے کوئی تم میں جو مجھ سے بڑھ کر علم والا ہو. اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم میں کوئی ہے تو مجھ سے زیادہ علم والا ہو. پروردگار عالم نے وہی فرمائی اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہاں موسیٰ ہے, ایک بندہ ہے جو تم سے بھی زیادہ علم والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک ملا ملاقات کروا اس بندے سے جو مجھ سے بھی زیادہ علم والا ہے. موسیٰ علیہ السلام جلالی بھی ہیں, لاڈلے بھی ہیں, اور اللہ کے بڑے برگزیدہ لاڈلے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام. مالک مجھے ملاقات کروا اس بندے سے جو مجھ سے زیادہ علم والا ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا موسیٰ ثابت مچھلی ڈھونڈ لو, اپنے ساتھ رکھو اور اس کو اپنے ساتھ لے کر یوشع بن نون آپ کے خلیفہ ہیں اس کو ساتھ لو اور اس دریا کے کنارے کنارے تم چلو. میرا بندہ تمہیں ملے گا, وہ بندہ جہاں یہ مردہ مچھلی زندہ ہو جائے سمجھ جانا کہ میرا بندہ تمہیں وہاں ملے گا. موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی ڈھونڈ لی اور یوشع بن نون کے ساتھ سفر شروع کیا.
چلتے 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 ایک مقام آیا کہ جہاں پر وہ مردہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی. اس مقام کو کہا جاتا ہے مقام مجمع البحرین. یہ مقام مجمع البحرین تھا. موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون انتظار میں ہیں کہ یہاں مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی, یہاں مجھے وہ بندہ ملے گا, اس سے ملاقات ہوگی. قرآن کریم فرقان حمید میں جب ملاقات ہوئی تو قرآن کریم فرقان حمید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فوجدا, تسنیہ کا صیغہ ہے, فوجدا عبدا من عبادنا. ان دونوں نے پا لیا, حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پا لیا بندوں میں سے ہمارے بندے. فوجدا عبدا من عبادنا, موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون نے پا لیا بندوں میں سے ہمارے بندے. یہ آیت طیبہ قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے. مفسرین نے اس آیت طیبہ کے تحت بہت زبردست نکات لکھی. علامہ طبری نے, امام ابو جعفر طبری, انہوں نے نقل کیا یہ جو کیفیت ہماری ہے نا اس وقت, جو اس وقت کنڈیشن ہماری ہے, اس کنڈیشن کو تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں رکھیے گا. ہمارے دل سخت ہو گئے, زبانوں پہ جرأت آ گئی, زبان تیز چلنے لگی, ہمارے سینے سے ایمان کی لذت مٹتی گئی, سجدوں کی حلاوت ختم ہو گئی. رسم اسلام تو ہے, روح اسلام نہیں ہے. وہ درد, وہ کرب, وہ لذت, وہ ذوق, وہ کیفیت, وہ اللہ سے محبت پر وارفتگی کے عالم میں جھومنا, اللہ کے عشق میں, اللہ کی محبت میں مچلتے رہنا, اللہ کے محبوب کی محبت میں تڑپتے رہنا, محبوب علیہ السلام کے یاروں کے نام پر بڑھتے رہنا, آل و اصحاب پر محبت میں دل میں ایک مٹھاس کا آ جانا. وقتی طور پر ہم محفل میں بیٹھے تو کچھ نہ کچھ لفظ ہمارے اندر اترتے ہیں, اور جیسے ہم یہاں سے اٹھتے ہیں گیم از اوور, لنگر کھا لیا, سب کچھ ہو گیا, گیم از اوور, دیٹس آل. کیا قصہ, کیا کہانی, وہی پرانی زندگی, وہی پرانی دنیا, وہی ظلم, وہی جھوٹ, وہی جبر, وہی زنا, وہی بدکاریاں, وہی جھوٹ, وہی گل. اندر کیا اترا ہے؟ قرآن ہمارے پاس ہے. کائنات میں دو جہاں کا بادشاہ قرآن ہے. یہ ابھی تک میرے اندر کیوں نہیں اترا؟ قرآن اگر میرے اندر اترا ہوتا تو قرآن کے ایک ایک لفظ کی لذت, قرآن کے ایک ایک آیت کا سرور اور ذوق یہ میرے اندر کیوں نہیں آیا؟ کلمہ طیبہ, ایمان, اسلام, اس کی مٹھاس کبھی میں نے محسوس کی ہو کہ اسلام کی مٹھاس یہ ہے, ایمان کی مٹھاس یہ ہے. ہم نے کبھی یہ تو محسوس کیا ہو؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا. موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون نے پا لیا بندوں میں سے ہمارے بندے کو, اور اس کی نشانی یہ تھی کہ جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو جائے گی. علامہ ابو جعفر طبری نے لکھا, فرمایا وہ لوگ کہ جن کے دل مر جائیں, وہ لوگ کہ جن کے دل میں اب تڑپ نہ رہے, وہ لوگ کہ جن کے دل مر گئے ہو, جن کو لذت اور احساس جن کے اندر سے ختم ہو جائے, جو مردہ دل ہو جائے, وہ اگر یہ چاہتے ہیں نا, وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل زندہ ہو جائے, تو عبدا من عبادنا, کسی ایسے بندے کو تلاش کریں جس کو خدا نے عبادنا کہا ہو, ہمارا بندہ کہا ہو. میں اللہ کا بندہ ہوں, آپ بھی اللہ کے بندے ہیں. اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں رب کا بندہ ہوں. کمال اس میں ہے کہ خدا کہے کہ بندہ میرا ہے. میں تو بڑی مرتبہ کہتا ہوں, مالک میں تیرا ہوں, رب میں تیرا ہوں, میں تیرا ہوں. میں تیرا کہنا کچھ اور بات ہے, اور خدا کا بندے کو کہنا کہ یہ میرا ہے یہ کچھ اور بات ہے. ایسا بندہ تلاش کرو, ایسے بندے کی جستجو کرو
جس کو خدا نے کہا ہو کہ یہ بندہ میرا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بندہ مل جائے نا تو جیسے مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی، یہ مردہ دل زندہ ہو جائے گا، پھر یہ اندر کا گند، اندر کی پلیتی ختم ہو جاتی ہے، پھر قرآن پڑھو تو لذت دل میں آتی ہے، مصطفیٰ کا نام لو تو تڑپنے لگتے ہیں، مصطفیٰ کے یاروں کا نام لو تو مچلنے لگتے ہیں، روح کو غذا ملتی ہے، لذت ملتی ہے، کمال ملتا ہے، زمین زندہ ہوتا ہے، دل زندہ ہوتا ہے۔ پھر ایسے کی تلاش کرو کہ جس کے پاس بیٹھ کر مردہ دل زندہ ہو جائے۔ تصوف کی اصطلاح میں اس کو ولی کہتے ہیں۔ ولی وہ نہیں کہ جو شراب پیے، ولی وہ نہیں کہ جو چرس اور بھنگ پیے، ولی وہ نہیں کہ جو حرام کاریاں کرے، ولی وہ نہیں کہ جو شریعت کی دھجیاں اڑائے، ولی وہ ہے کہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے، ولی وہ ہے کہ جس کے تقوی سے بندے میں ذوق آ جائے، ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھو تو لذت ملے، ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھو تو مدینہ یاد آ جائے، ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھو تو مصطفیٰ یاد آ جائے، ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھو تو زبان پہ خدا کا ذکر جاری ہو جائے، ولی وہ ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کر میں پوری دنیا و معافیہ ادھر سے میں بالکل بے نیاز ہو جاؤں، میں کہوں کہ اصل زندگی یہی ہے۔ یا تو ہم خود اس ولایت کے درجے پر پہنچ جائیں، اور اگر ہم خود اس ولایت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے تو پھر ہمیں کسی ایسے مرد قلندر کی تلاش ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچا ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں ولی کہتے ہیں۔ آج کا سبق سمجھیے گا خدا کا، اور ولی کے لیے شرط اول ہے، میں نے پہلے کہا نا، ولی وہ نہیں کہ جو چرس پیے، شراب پیے، بھنگ پیے، حرام کاریاں کرے، جس کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہ ہو، وہ ولی نہیں ہے۔ ولی متقی، ولی پرہیزگار، ولی تقوی، ولی کمال خیارکم اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ وہ عشق کے سمندر ہوتے ہیں، ڈوبے ہوتے ہیں عشق کے سمندر میں، ان کا دل تڑپتا ہے، مچلتا ہے مصطفیٰ کے عشق میں۔ جو جتنا مصطفیٰ کے عشق میں فنا ہوتا ہے، خدا اتنا بڑا ولی بناتا ہے۔ پیمانہ نبی علیہ السلام کی غلامی ہے، اور نبی علیہ السلام کی غلامی کے لیے پیمانہ مصطفیٰ کے یاروں کی غلامی ہے، اور مصطفیٰ کے یاروں کی غلامی کا تقاضا مصطفیٰ کے اہل بیت کی غلامی ہے، اور مصطفیٰ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی غلامی ہے، تب ولایت ہوتی ہے۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کرنے سے ولایت نہیں ملتی۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کو گالیاں دینا اور بے ادبیاں کرنے سے ولایت ملتی نہیں ہے۔ ولایت ملتی تب ہے جو مصطفیٰ کا ہو جائے، اس پہ فنا ہو جائے، تب ولایت ملے گی، تب ایمان کی لذت ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات، ہمیں بڑا پراؤڈ ہوتا ہے بعض اوقات اپنے علم پر۔ میں سوشل میڈیا میں رہتا، سوشل میڈیا میں میں نے کلپ دیکھے، سوشل میڈیا میں فلاں مقرر کی تقریر دیکھی، فلاں دیکھی، ہمیں بعض اوقات پراؤڈ ہو جاتا ہے کہ جو میں سمجھاؤں۔ آج کل بدقسمتی یہ ہے کہ انجینئر دین کو سمجھتا ہے انجینئرنگ کی ٹرمینالوجی کے اندر، ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں ڈاکٹری کے اسٹائل میں دین سمجھنا چاہتا ہوں، انجینئر کہتا ہے کہ میں انجینئرنگ میں، دنیا کا پروفیسر ہے، لیکچرار ہے، ہر بندہ اپنی طبیعت پر دین کو سمجھنا چاہتا ہے۔ کوئی بندہ دین کے لیے اپنی طبیعت ختم نہیں کرتا کہ دین کی طبیعت کیا ہے، مزاج دین کیا ہے۔ میرا مزاج تو یہ ہے، دین کا مزاج کیا ہے۔ ہم تو اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں نا۔ سبق سمجھیے گا آج کے درس میں، ایک بڑے بزرگ ہے مولانا روم، نام ہے مولانا روم کا، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے مدرسے میں، اچھا یہ بلا اختلاف مسلک و مذہب بات کر رہا، تمام مکاتب فکر مانتے مولانا روم بہت بڑے ولی تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں درس دے، اس وقت پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی کچھ کتابیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں، اپنے کمرے میں، اپنے درجے میں درس دے رہے، پڑھا رہے۔
ایک بزرگ دروازے پر آئے ہیں. یہ سبق ہے میرے، سب سے پہلے میرے لیے، ہم سب کے لیے. اس واقعے سے ایک سبق ملے گا اور پھر ہم آگے چلیں گے اپنے مقصد کی طرف. سبق پڑھا رہے ہیں. بزرگ آئے، دروازے پر کھڑے ہو گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر یوں کر کے دیکھا. یہ استاد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ طلبہ کو پڑھا رہے ہیں. اور بزرگوں نے فارسی میں ایک سوال کیا، اینچی است، یہ کیا ہے؟ تم بیٹھے ہو پڑھا رہے ہو، یہ بچے ہیں پڑھ رہے ہیں، اینچی است یہ کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یوں کر کے اس کو دیکھا، پھٹے ہوئے کپڑے اس کے، اور میں نے یوں کر کے دیکھا نا، میں نے کہا اینو سے دست کے تو نہ دان. یہ کتابوں کا راز وہ راز ہے جس کا تم کو خبر نہیں تھی. یہ کتابیں ہیں، یہ اسٹڈی ہے، یہ مطالعہ ہے، یہ علم ہے، یہ درس و تدریس ہے. اینو سے دست کے تو نہ دان، یہ وہ راز ہے جس کا تم کو پتہ نہیں. بزرگ کھڑے ہو گئے، درس ختم ہو گیا. جب درس ختم ہوا نا اور طلبہ چلے گئے، مولانا روم ساتھی اپنے گھر میں چلے گئے. اس بزرگ نے کتابیں اٹھائیں ساری، اور کتابیں اٹھا کے سامنے حوض تھا مدرسے کے صحن میں، حوض کا پانی والا حوض تھا، ساری کتابیں اٹھائی حوض میں ڈال دی پانی میں. طلبہ نے دیکھا کہ بزرگ نے کتابیں اٹھائی اور اٹھا کے ادھر پانی میں ڈال دی ہیں. طلبہ گئے مولانا روم کے پاس، مولانا صاحب استاد جی یہ ہو گیا. مولانا روم گھر سے باہر آئے، یہ بزرگ اس حوض کے کنارے پر یوں کر کے بیٹھے ہوئے. مولانا روم نے جلال میں آ کر پوچھا یہ کیا ہے؟ بزرگ پانی میں اترے اور پانی میں اترنے کے بعد ایک کتاب اٹھائی، اس کو یوں کر کے جھاڑتے، اس میں سے مٹی نکلتی ہے، خشک کتاب، اور طلبہ کو واپس دیتے. جب ساری کتابیں دے دی نا تو پھر بزرگ نے کہا کہ اینو سر رس کے تو نہ دانی، یہ وہ راز ہے جس کا تم کو پتا ہے. بس اتنا کہا، مولانا روم کہتے ہیں میرے اوپر سکتہ طاری ہو گیا. ورزش یہ ہے کیا؟ کتابیں پانی میں پھینک دی اور جب نکالی تو جھاڑتے ہوئے خشک نکلی. کہا اینو سر رس کے تو نہ دانی، یہ وہ راز ہے جس کا تم کو پتا نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے جب سکتے میں چلے گئے تو بزرگ چلے گئے، وہ بزرگ چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب ہوش میں آئے نا تو مولانا روم نے پوچھا، طلبہ سے پوچھا کہاں گیا بزرگ؟ کہ حضرت وہ تو چلے گئے. کہ جاؤ تلاش کرو. تلاش کرتے رہے دیکھا ایک دکان کے قریب بیٹھے ہیں بزرگ. جب دکان کے قریب بیٹھے نا چلے گئے. طلبہ نے بتایا استاد جی دکان کے پاس بیٹھے ہیں. گئے آپ کے پاس، کہا حضور، مولانا روم نے کہا حضور اپنی غلامی میں رکھ لے، کچھ دن سبق پڑھا دے، ہمیں اپنی غلامی میں رکھ دے. انہوں نے کہا نہیں لگ رہا، ہم ہیں رند، فارسی زبان کا لفظ، ہم ہیں رند. رند اس کو کہتے ہیں فارسی میں جس کو روزانہ اللہ رات کو اپنی محبت کا جام پلاتا ہے. آسمان سے اس کے لیے اسپیشل ایک جام آتا ہے، محبت کا جام آتا ہے. کہا ہم ہیں رند، ہم ہیں محبت کا جام پینے والے لوگ. کہا نہیں حضرت اپنی صحبت میں رکھ لے گا. اچھا. کہا وہ سامنے جاؤ دکان ہے، بڑی توجہ سے سمجھیے گا. وہ سامنے دکان ہے، انگور کا شیرہ نکالا جاتا ہے ادھر. وہ شیرہ کچھ دیر کے لیے زیادہ دیر تک ہو جائے نا، جب اس میں بلبلے آ جائیں تو وہ شراب بن جاتی ہے. کہ جاؤ جا کے یہ مٹکا بھرو اور جا کے انگور کا سرکہ، انگور کا شیرہ لے کر آؤ، لیکن لاؤ وہ کہ جو قریب قریب ہو کہ شراب بننے والا ہے، وہ لے کر. اب حیران ہے مولانا روم، جانتا انہوں نے حکم دیا جاؤں گا دکان والے کو بولوں گا کہ بھائی انگور کا شیرہ دے دے. تو انگور کا شیرہ تو شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا، قریب قریب جب اس میں جھاگ آ جائے. اب لوگ بولیں گے مولانا روم ساری زندگی شراب حرام قرار کرتا رہا تو ابھی جو ہے وہ انگور کا شیرہ لینے آ گیا. لیکن کہاں انہوں نے کوئی حکمت تو ہوگی. مٹکا اٹھایا، سر پہ رکھا اور چلے گئے. دکان والے کو کہا کہ شیرہ دے دو، لیکن شیرہ وہ دینا جس میں ابھی وہ بلبلے آنے لگے، بننے والا ہے وہ شیرہ. وہ جیسے شیرہ اٹھایا، سر پہ رکھا، مٹکا سر پہ رکھا، چادر مولانا روم کے پاس تھی، چادر منہ پہ دے دی. جیسے چادر منہ پہ دی نا تو لوگ پہچان گئے مولانا روم ہے.
کہ مولانا روم ہمیں تو شراب پینے سے منع کرتے تھے، اور پھر خود پورا اس کا شیرے کا پورا مٹکا سر پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ یہ بزرگ نے بچے کو کہا بیٹا جاؤ جا کے وہ مولوی صاحب کے سر پہ مٹکا ہے نا، یہ جا کے پتھر مارو، مٹکا توڑ دو۔ وہ بچہ گیا، قریب گیا، بچے نے یوں نشانہ باندھا اور مٹکے پر پتھر مارا، مٹکا ٹوٹ گیا۔ وہ سارا سرکہ مولانا روم کے وجود میں، سارا لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے لام تان شروع کر دیا، مولانا روم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، مولویوں کی ایسا کرتے ہو، مولوی تھے تم ایسا کرتے ہو۔ یہ بزرگ دیکھ رہے، جب لوگ جمع ہو گئے نا، یہ بزرگ آہستہ آئے، بزرگوں نے پوچھا، لوگوں سے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا یہ مولانا روم ہے، یہ شراب لے کر جا رہے تھے، یہ بچے نے پتھر مارا اور مٹکا ٹوٹا تو یہ پورا گر گیا اس کے اوپر۔ وہاں پر شمس تبریز، یہ شمس تبریز تھے اصل میں بزرگ۔ شمس تبریز نے کہا مجھے بھی تو دکھاؤ وہ کون سا شراب ہے۔ وہ تھوڑا سا مٹکا ٹوٹا ہوا مٹکے کا پیس تھا، اس میں کچھ پانی تھا، تو شمس تبریز نے یوں کر کے ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے سونگ کے کہا کہ یہ تو شراب نہیں ہے، یہ تو عرق گلاب ہے۔ لوگوں نے سنا، لوگوں نے کہا ہاں بھائی یہ تو واقعی عرق گلاب ہے۔ تب شمس تبریز نے، یہ جو اس جملے کے لیے میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے، شمس تبریز نے تب کہا تھا کہ مولوی روم، ایک علم ہے میرا، ایک علم ہے آپ کا، ایک ہمارا سورس آف نالج ہے۔ ایک شمس تبریز نے کہا مولانا روم سے کہ مولوی روم، جو علم، آہستہ بولوں گا اللہ کرے یہ جملہ دل میں اتر جائے، شمس تبریز نے کہا مولوی روم، جو علم تم کو دنیا کی ذلت سے نہیں بچا سکا، وہ علم تم کو آخرت کی ذلت سے کیا بچائے۔ سوچو یار، میرا علم مجھے دنیا کی ذلت سے نہیں بچا پا رہا، یہ آخرت کی ذلت سے کیا بچائے گا۔ شمس تبریز نے کہا، تب جا کے مولانا روم نے کہا تھا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا وقتے کے غلامی یہ تبریز نہ ہو۔ مولوی روم کبھی مولائے روم نہ بنتا جب تک شمس تبریز کی غلامی نہ کرتا۔ اچھا پھر چلے گئے بزرگ، شمس تبریز چلے گئے، اپنی کٹھیا میں جا کے بیٹھ گئے۔ کٹھیا میں جب جا کے بیٹھ گئے نا تو مولانا روم گئے، جا کے ان کے چپلیں پکڑی، چپلیں چومی، جا کے کٹھیا میں بیٹھ گئے۔ سمجھے یار، یقین مان ہم بہت دور بھٹک گئے ہیں یار، ہمیں ہمارے نفس نے اور سوشل میڈیا نے خدا سے بہت دور کر دیا۔ بزرگوں نے کہا تھا نا کہ یار تے تیرے اندر بستا، وہ محبوب تو تیرے اندر بستے ہیں یار تے تیرے اندر بستا، تینوں ایویں پین بھولے کھے بھولیا، آسمانی اڑتا پھڑنے کدی اپنے آپ کو پھڑیا ہی نہیں، کبھی اپنے آپ کو تو پکڑا ہی نہیں ہے یار، باتیں اتنی کرتے ہو، کبھی اپنے آپ کو پکڑ کے تو دیکھو، یار تے تیرے اندر بستا، وہ محبوب تو تیرے اندر ہے۔ چلے گئے کٹیا میں، وہاں گئے، مولانا روم گئے کہ حضرت از سر نو کلمہ پڑھا، دوبارہ کلمہ پڑھا، ساری چیزیں بھی ایسی گزر گئی کہ کون سا علم دنیا کی ذلت سے بھی بچا سکتا۔ شمس تبریز نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو، مولانا روم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھو۔ شمس تبریز نے کہا نہیں بیٹا، پھر پڑھ، پھر پڑھا، 70 مرتبہ کلمہ پڑھوایا شمس تبریز نے مولانا روم 70 بار، اور 70 مرتبہ کلمہ پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا خیف ہے تم پر، تم کو آج تک کلمہ پڑھنا نہیں۔ کہ حضرت پڑھتے کیسے؟ شمس تبریز کی کٹیا میں 2 مٹی کے مٹکے رکھے ہوئے تھے، 2 مٹکے چھوٹے، ایک مٹکا تھا اس کے اوپر ایک مٹکا تھا۔ شمس تبریز نے کہا، مولانا روم نے کہا حضرت آپ ہی کلمہ پڑھ کے دکھا دے، کیسا کلمہ پڑھنا چاہتے؟ شمس تبریز نے کہا لا الہ الا اللہ۔ یہ پہلا مٹکا اٹھا اور کٹیا کے چھت پہ جا کے لگ گیا۔ آپ نے جب دوسرا جملہ پڑھانا محمد رسول اللہ تو وہ مٹکا آیا اور آ کے اس مٹکے سے چپک گیا۔ اب شمس تبریز نے کہا مولانا روم سے، مولانا روم ذرا ان دونوں مٹکوں کو جدا کر کے دکھاؤ۔
مولانا روم نے کھینچا ان مٹکوں کو کھینچ رہے ہیں کہ جدا ہو وہ جدا نہ ہو. تب شمس تبریز نے کہا تھا بیٹا کلمہ ویسا پڑھو, تم کو کلمہ ایسا تم پڑھو کہ جیسے یہ دو مٹکے جڑے ہیں نا, کلمہ پڑھنے سے تم خدا سے کتنے قریب ہو جاؤ. یہ کبھی ہم نے وہ کلمہ پڑھا جو ہم کو خدا کے قریب کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے وہ سجدہ کیا جو ہم کو خدا کے اتنا قریب کرتے؟ یا رزق اس کا دیا ہوا کھا رہے ہیں, اسی کی دی ہوئی زمین پر چل رہے ہیں, اسی کی دی ہوئی سانسوں کی مالا لے رہے ہیں, اسی کا دیا ہوا پانی پی رہے ہیں, چھت بھی اس کا, تارے بھی اس کے, سورج بھی اس کا, چاند بھی اس کا, سب کچھ اس کا. یار ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. جب اس کا سب کچھ اس کا ہے تو میں نے کبھی ایسا کلمہ پڑھا ہو؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ جب میں کلمہ پڑھتا ہوں میرا وجود کانپنے لگتا ہے. مجھے پتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کتنی بڑی رسپانسبلٹی آ جائے گی. ہم بھٹک گئے, ہم دنیا کی دولت میں, دنیا کے معاملات میں اتنا پھنس گئے. ان چیزوں کا تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس, وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس ان چیزوں کا. اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں رونے کا ٹائم ہی نہیں ہے اپنے پاس. اللہ کے محبوب کی محبت میں مچلنے کا وقت ہی نہیں ہے. پھر قبالیت ہو گئی, کوئی صحابہ کو گالیاں دے, کوئی اہل بیت کو بدتمیزی کرے, کوئی اولیاء کو برا بھلا کہے. ہم بھی بیٹھ کر جو نا وہ ان کا جو نا وہ تماشا دیکھتے ہیں, ان کتوں کے لڑنے کا تماشا دیکھتے ہیں, اور پھر اللہ 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 یہ اچھا لگ گیا, یہ اچھا لگ گیا, یہ اچھا لگ گیا. اپنا کچھ ہے ہی نہیں. خدا کے لیے یار دوسروں کی زندگی جینا چھوڑ دے, اپنی زندگی خود جیے. چھوڑ دے کسی کی زندگی جینا, اپنی زندگی آپ جیے. آپ کی قبر میں شہزاد نہیں آئے گا, نہیں آئے گا کوئی مولوی آپ کی قبر میں. آپ کی قبر میں آئیں گے تو کملی والے مصطفیٰ آئیں گے. کوئی نہیں آئے گا, کوئی ملا نہیں آئے گا, کوئی مولوی, کوئی ذاکر, کوئی خطیب, کچھ نہیں آئے گا. اگر آپ کی قبر میں آئے گا تو جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہ مصطفیٰ آئیں گے. بس اس مصطفیٰ کے لیے محبت, مصطفیٰ کی ٹوٹ کے, جیسے ہمارے امام صاحب علامہ صاحب فرما رہے تھے, نوید بھائی, سرکار کی محبت, سرکار کے اوصاف. آپ کو سرکار کے کتنے اوصاف پتہ ہیں؟ سرکار کے اپنے نبی کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں؟ کتنی اسٹڈی کی اپنے نبی کے بارے میں؟ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ کے اندر لکھا, ولایت کے 1500 درجات ہیں, اور 1500 درجات ہر ولی محبوب کے وجود کے کسی ایک حصے میں فنا ہو گیا. یہ علمی بات ہے. اولیاء کچھ ایسے ہیں جو محبوب کے ناخنوں میں فنا ہو گئے, بس ان کی زندگی ادھری شروع ہوئی ادھری ختم ہو گئی. بعض اولیاء وہ ہیں کہ جو محبوب کی خمدار زلفوں پہ فنا ہو گئے, ان کی زندگی محبوب کی زلفوں سے شروع ہوتی ہے, محبوب کی زلفوں پہ ختم ہو جاتی ہے. بعض اولیاء وہ ہیں کہ جو محبوب کی ایڑیوں پہ فدا ہوتا ہے, ان کی زندگی کا مرکز و محور پہلا دن ان کی آنکھوں میں, ان کے دل میں, ان کے دماغ میں محبوب کی مبارک ایڑیاں ہیں, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. یوں ولی بنتے ہیں. اس طرح کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کر کے ولایت نہیں ملتی. محبوب کی زلفوں کا ذکر ہو, محبوب کی ریش مبارک کا ہو, محبوب کے حسن و جمال کا ذکر ہو, محبوب کے اداؤں کا ذکر ہو. محبوب جب سوتے ہوں تو ادائیں کیا ہوتی ہیں, محبوب کا پسینہ نکلتا ہو تو خوشبو صبح کے وقت کیا ہوتی ہے, دوپہر کے وقت کیا ہوتی ہے, رات کے وقت محبوب کے جسم سے خوشبو کیسی نکلتی ہے. محبوب جب مسکراتے ہیں تو انداز کیا ہوتا ہے. محبوب علیہ السلام جب اسمائل کرتے ہیں, حالت یہ ہے. اللہ اکبر. باب ایک مقام ہے جس کو علماء نے کتابوں میں لکھا, بدر کا میدان ہے. سمجھیے گا ابھی آپ کے نبی ہیں, جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا وہ نبی ہے. اس کی جھلک دیکھ لے, وہ کیا ہے. بدر کا میدان ہے. آپ نے نوید بھائی سے, دیگر علماء سے, مبلغین دعوت اسلامی سے آپ نے سنا ہوگا بدر کا مارکا ہوا تھا, بڑا مضبوط مارکا ہوا تھا. بدر کے میدان میں 313 صحابہ تھے جان نثار, اور دوسری طرف 1000 کے قریب 1000 سے زیادہ کافر تھے. نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, مالک کل مٹھی بھر لشکر تیرے دشمنوں سے لڑے گا, مالک مدد کر. اگلے دن بدر ہوا جس میں مسلمان جیت گئے اور کافر ہار گئے. جیسے جنگ ختم ہوئی نا, جیسے جنگ, علامہ سعد الدین تفرزانی نے بھی لکھا ہے اور علامہ یوسف نبہانی نے لکھا ہے,
کہ جب جنگ ختم ہو گئی نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سب بندی کرو، نماز پڑھیں گے، نماز کا وقت ہے، سب بندی کرو۔ اب صحابہ کرام نے بدر کے میدان میں سب بندی کر لی، نماز پڑھنے لگے۔ اب کسی صحابی کو تلوار لگی ہے، کسی کو نیزہ لگا ہے، ابھی جنگ ختم ہوئی ہے، کوئی گھوڑے سے گرا ہے، کوئی ویسے گر گیا ہے، کسی کے گھٹنے پہ لگی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب بندی کرو، نماز پڑھیں گے۔ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے پہلی صف میں، نبی علیہ السلام نے امامت کی، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے امامت کی۔ یہ صحابہ پر بھونکنے والے جو کتے ہیں نا، ان کو سبق لینا اور آپ اپنی روح کی تازگی کا سبب بنائیں۔ نبی علیہ السلام نے امامت کی، صحابہ کرام نے نماز پڑھی۔ جب نماز ہو گئی نا تو صحابہ کرام نے یوں حضور کو گھیر لیا، بدر کے میدان میں حضور کو گھیر لیا، اور صحابہ کرام نے ایک عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو نماز میں مسکراتے ہوئے دیکھا، آج آپ نماز میں مسکرا رہے، یہ جو نماز پڑھی نا اس نماز میں مسکرا رہے۔ اس روایت کو لکھنے کے بعد پھر ابھی جو پڑھ رہا ہوں یہ شرح، بھائی علامہ نوید مدنی یہ امام ہے، میں ہم سارے آپ سب ان کے مقتدی، امام آگے کھڑا ہوتا ہے، مقتدی کو امام کے ہونٹ کبھی نظر نہیں آتے، کبھی نظر نہیں آئے، مسکرایا ہونٹوں سے جاتا ہے، اسمائل ہونٹوں سے دی جاتی ہے۔ اب نوید بھائی امامت کر رہے ہو، میں پیچھے مقتدی ہوں، ہم سارے مقتدی بنے، اور نوید بھائی نماز میں مسکرا دے، اسمائل دے، مجھے تو نظر نہیں آئیں گے، میں مقتدی ہوں پیچھے، کب نظر آئیں گے؟ جب یوں کر کے میں دیکھوں، تھوڑا سا یوں کروں، یوں کر کے نوید کے چہرے کو دیکھوں تو ہو سکتا ہے مجھے تھوڑے سے ہونٹ پہ اسمائل نظر آ جائے، مجھے گالوں پہ اسمائل نظر آ جائے۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد علامہ یوسف نبہانی نے لکھا اور دیگر علماء نے بھی لکھا، بدر کے میدان میں جب پہلی نماز ہوئی نا، سرکار نے فرمایا سب بندی کرو، نماز پڑھیں گے۔ جب نماز ہوئی نا اب صحابہ کو زخم لگے ہوئے، کسی کو ادھر، کسی کو یہاں، کسی کو یہاں، کسی کو سر پہ، کسی کو کیا، کسی کو کہاں۔ اب علماء نے لکھا ہے جب صحابہ کو درد زیادہ ہوتا نا، جب صحابہ کو پین زیادہ ہوتا، وہ صحابی کعبے کو چھوڑ کر محبوب کے چہرے کو دیکھتے یوں کرتے، اور جب محبوب کے چہرے کو دیکھتے تھے نا تو محبوب مسکرا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں اگر مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بعض کتے بلے جو ہے نا، یہ بعض نام نہاد فیس بک کی مولوی یا یہ ایجنٹ مولوی جو ہے نا، یہ کہیں کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ خبیثو، تم کیا سمجھتے ہو نماز کیا ہے؟ نماز حقیقت میں وہی ہے جو بدر کے میدان میں صحابہ نے پڑھ کے دکھائی کہ کمال عبادت، کمال نماز یہ ہے کہ سر سجدے میں خدا کے ہو اور دل میں مصطفیٰ جلوہ گر ہو۔ عبادت تو یہ ہے۔ اچھا پھر اس پر بھی سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھے کیا دیکھ رہے تھے، سرکار نے فرمایا ہاں میرے صحابہ میں نماز میں مسکرایا تھا، میں نماز میں مسکرایا۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کی حکمت، ایک لمحے کے لیے خدا را آپ کی سوچ کچھ بھی ہو لیکن یہ آپ کا نبی ہے جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، یہ وہ نبی ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کی شان سنے تو دل میں ٹھنڈک آ جائے، یہ دل میں کٹی آئے، نا 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 اتنا نہیں، ایسے نہیں ہوتا، ارے یہ ایمان نہیں ہے، ایمان تو ہے ہی یہی کہ مصطفیٰ کی فضیلت سنے تو محبت میں جھوم جائے۔ محبت یہ ہے، ایمان تو یہ ہے، جدھر یوں یوں تھوڑا نا 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 یوں نہیں یوں، اتنا نہیں یوں، اتنا نہیں یوں، نا نا نا، جدھر حدیں ختم ہو جائے ادھر مصطفیٰ شروع ہوتے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا۔ اب کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں میرے صحابہ میں مسکرایا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں مسکرایا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دن پہلے میں نے دعا مانگی تھی، مالک کل لڑنے جا رہے ہیں، کافروں سے مقابلہ، مٹھی پر مسلمان ہیں، مالک مدد کر دے۔ پروردگار عالم نے 5000 فرشتے بھیج دیے جبریل کے ساتھ بدر کے میدان میں، اور یہاں ہم جنگ جیت گئے۔ جب جنگ جیت گئے نا تو میں نے تم سے کہا نماز پڑھو، چلو سب بندی کرو نماز پڑھیں گے۔
یہ 5000 فرشتوں کا کام ختم ہو گیا. یہ جبریل امین ان 5000 فرشتوں کو لے کر آسمانوں پر گئے. 5000 فرشتوں کو واپس لے کر, یہ کام ختم ہو گیا, جنگ ختم ہو گئی. 5000 فرشتوں کو جبریل لے کر جب آسمانوں پر گئے نا, تو پہلے آسمان کا دروازہ بند ہے. جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا, اوپر سے پوچھا گیا کون کا جبریل. پہلے آسمان کے موکل فرشتے نے رب کی بارگاہ میں مالک جبریل اور 5000 فرشتے آئے. پروردگار عالم نے جبریل سے خطاب فرمایا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جبریل آ گئے. عرض کی ہاں مالک آ گئے. تو نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا کی, ہمارا کام ختم ہو گیا, ہم آ گئے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, آہستہ جملہ بولوں گا, بات اندر دل میں اترے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جبریل آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ, مالک کے گئے پروردگار آ گیا. تو نے مسلمانوں کو فتح و نصرت دے دی, ہمارا کام ختم ہو گیا, ہم آ گئے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کیا میرے محبوب سے اجازت لے کر آیا ہے؟ وہ نبی ہے آپ کا جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں. آج مولوی کہے میری طرح کا بشر ہے, آج مولوی کہے کہ کوئی اختیار نہیں ہے, آج مولوی کہے مر کے مٹی میں مل گئے, آج مولوی کہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. ارے عقل کے اندھو, مصطفیٰ تو وہ ہے. رب نے جبریل سے کہا جبریل میرے محبوب سے اجازت لے کر آیا. عرض کی نہیں مالک, جنگ ختم ہوئی, تیرا نبی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا, ہمارا کام ختم ہو گیا, ہم آ گئے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فرشتوں 5000 فرشتے اور جبریل کے لیے اس وقت تک دروازے نہ کھولنا جب تک یہ جا کے میرے مصطفیٰ سے اجازت نہ لے. جاؤ. نبی علیہ السلام فرماتے میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا, جبریل میرے سامنے آ گئے ایسے کر کے, اور عرض کی یا رسول اللہ اجازت دیجیے. آپ اجازت نہیں دیں گے تو مجھ سمیت جبریل سمیت 5000 فرشتوں کے لیے خدا آسمان کے دروازے نہیں کھولے گا. سرکار فرماتے وہ اتنی پیارے انداز میں لجاجت کر رہا تھا کہ اس کی ادا کو دیکھ کے میں مسکرا دیا. آپ کا نبی تو ایسا ہے کہ اس محبوب کی اجازت نہ ہو تو جبریل کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے. ٹھیک ہے, وہ محبوب تو اتنا پیارا حیشی شانوں والا نبی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا, ان کی ذات میں فنا ہو جائیں, محبت میں انتہا پہ جائیں, محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر نسبت سے پیار کریں. آپ کے اندر جتنا سرکار کی محبت ہے نا اتنا آپ کا ایمان. یہ ایمان عمل سے عبادت نمازوں و وعظوں سے نہیں پہچانا جائے گا, ایمان سرکار کی غلامی سے پہچانا جائے گا. سرکار کی غلامی جتنی ہے سرکار کے نام پر مر مٹتے, اور سرکار کی محبت میں, اس نبی علیہ السلام کے ذکر میں, نبی علیہ السلام کی چاہت میں کبھی رات کی تنہائی میں اپنے مصطفیٰ کو یاد تو کرو, اپنے محبوب سے باتیں تو کرو, کبھی ذکر تو کرو. میں صحیح کہہ رہا ہوں, یقین مانے وہ آپ کے وارث ہیں. نبی علیہ السلام آپ کے وارث ہیں. کبھی اپنے وارث کو بلا کے تو دیکھو یار, کبھی اپنے وارث کے لیے تڑپ کے تو دیکھو, کبھی اپنے وارث کے لیے مچل کے تو دیکھو. پریکٹیکلی صرف یہ کنجر خانہ نہیں, صرف یہ لفاظی جمع خرچ نہیں, میرا وجود محبوب کی محبت میں پھٹ جائے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آنکھ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی, اور کبھی دل میں وہ آگ لگاؤ نا, جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش چشم عشق والا. کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. کبھی سرکار کی محبت میں دل کو کباب بناؤ نا یار, اور پھر جب دل تڑپے نا, دل سلگے, دل میں آگ لگے, بس میرے سامنے مصطفیٰ ہوں, میرے سامنے مصطفیٰ کا جلوہ ہو, میرے سامنے مصطفیٰ کے نعلین ہو, میرے سامنے مصطفیٰ کا لباس ہو. یار کیا کمال ہوگا جن کے سامنے مصطفیٰ جلوہ گر ہوتے ہوں گے, اس محبت میں ہو, اور پھر دل تڑپے. تو پھر اعلیٰ حضرت کہتے اپنے دل کو ڈانٹا کرو, اے دل یہ سلگنا کیا, اے دل یہ سلگنا کیا, یہ تھوڑا سلگ رہا ہے بھائی, یہ کیوں سلگ رہا ہے, اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ, اے دل یہ سلگنا کیا, تھوڑا کیوں جلتا ہے. کبھی دنیا کے محبوب کے لیے تھوڑا جلے ہو, دنیا کے محبوب کے لیے تو جل کے چیخ بھی نکل آتی, کبھی مصطفیٰ کے لیے نکلی, گندے پلیت محبوبوں کے لیے تو چیخیں نکلے,
وہاں تو دل افسردہ ہو جائے، وہاں تو روٹی چھوڑ دو. کبھی نبی کے لیے چھوڑی ہے؟ نبی کی محبت میں کبھی روٹی چھوڑی ہے؟ کبھی نبی علیہ السلام سے اس یقین پر، اس اعتماد اور یقین پر کبھی نبی کے لیے یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ آج رات جب کرم نہیں کریں گے نا میں اس وقت تک روٹی نہیں کھاؤں گا، میں نہیں پیوں گا ٹھنڈا پانی؟ پہلے آپ جلوہ دکھائیں. کوئی تو ضد کرے یار، کوئی تو لاڈ پیار کرے اپنے نبی سے. وہ تو بڑی طاقتوں والے، خدا کی قسم نیت ہماری سچی ہو آج بھی مصطفیٰ جلوگر ہو سکتے. کمی ہم میں آ گئی ہے یار، بدل ہم گئے ہیں، مصطفیٰ نہیں بدلے. آج بھی مصطفیٰ ویسے ہی ہے، آج بھی مصطفیٰ وہ بلغ العلا بکمالہ، وہ تو بڑھ رہے ہیں، شانیں بڑھ رہی ہیں. کمی تو ہم میں آ گئی، دور ہم مصطفیٰ سے ہو گئے، مصطفیٰ ہم سے دور نہیں. لہٰذا دعوت اسلامی آج کے پرفتن دور میں بہترین ذریعہ نجات دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ہمارے سینے میں محبوب کی محبت پیدا کرے اور ان لوگوں کی محبت پیدا کرے کہ جن لوگوں کو دیکھ کر جن کے قریب جا کے ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے. اور مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے والے بادشاہ کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. آپ نے واقعات بڑے سنے ہوں گے، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. واقعات آپ نے بڑے سنے ہوں گے، آپ نے علماء کرام سے، مبلغین سے واقعات سنے ہوں گے. ایک واقعہ بڑا سادہ سا ہے، مشہور ہے، وہ واقعہ ہے بڑا سادہ سا، آپ نے بھی بارہ سنا ہوگا. وہ ہے نا کہ ایک علاقے کا ابدال فوت ہو گیا تھا. ابدال فوت ہو گیا اس علاقے کا. ابدال ولی کی ایک قسم ہے، وہ فوت ہو گئے. اس بہت بڑے ولی کی قسم اس کو کہتے ہیں ابدال، وہ فوت ہو گئے. لوگ آ گئے عبد القادر جیلانی کے پاس کہ حضرت ہمارے علاقے کا ابدال فوت ہو گیا، وہ تو دے دیں. واقعہ بڑا مشہور ہے، اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے. تو غوث پاک اپنی مسجد میں تھے. غوث پاک نے کہا چلو صبح ہوتی ہے تو مسجد میں کوئی نمازی آئیں گے، اپنے خلیفہ میں سے کوئی ایک خلیفہ دے دوں گا. کہ نہیں حضرت ہمیں دے، ہم نے واپسی فجر ادھر پڑھنی. مسجد میں آیا ہوا تھا چور. اشرف علی تھانوی بھی لکھتا ہے مسجد میں آیا ہوا تھا چور. غوث پاک کو دیکھ کر وہ صفوں میں چھپ گیا. انہوں نے بار بار تقاضا کیا نا کہ ہمارا ابدال فوت ہو گیا، ہمیں ابدال دو. جب انہوں نے ضد کی نا تو غوث پاک نے فرمایا وہ صفوں میں چھپا ہوا لے جاؤ، صفوں میں چھپا ہوا لے جاؤ. غوث پاک کی نگاہ جب تک نہیں پڑی تھی وہ چور. غوث پاک کی نگاہ پڑی ہے وہ ابدال ہے. یہ طاقت ہے ولی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سید، ان کا ذکر کر کے نا آپ یقین مانے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. کبھی عملی طور پر اس طرف آ کے تو دیکھیے، ان کی لذت کبھی لے کے تو دیکھیے. غوث پاک کی مجلس میں آؤ نا، پتہ ہے غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارے یہاں ختم قادریہ شریف پڑھا جاتا ہوگا. میرے غوث پاک ہمیں سبق سکھاتے ہیں، یا ہادی انت الہادی. کبھی لفظ پہ غور کیجیے، یا ہادی انت الہادی، یا شافی انت الشافی، یا کافی انت الکافی، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو. یہ جو ہمارے یہاں ختم قادریہ کے اندر جو یہ اوراد و وظائف پڑھے جاتے ہیں، آپ ان کو کبھی غور سے پڑھیں، پکا ایسے توحید کے جام پلاتے ہیں آپ سوچ نہیں سکیں گے. لیکن شرط ہے اب ایسی خاصا دیگر لامہ آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد خطیں آگے کرنی. حالت یہ ہوتی ہے، کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب خاماس ہوتے ہیں تو ایسا مجمع ہو کہ جس کے اندر اس قسم کی باتیں بھی کی جا سکے جو ہضم بھی ہو سکے. لیکن اب ضرورت ہے ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت کی، اب ضرورت ہے ایسے لوگوں کے ذکر کی. مدنی ماحول آپ کے سامنے، دعوت اسلامی کے مشبار مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. اولیاء کی محبت بھی ملے گی، صحابہ کی محبت بھی ملے گی، اور مصطفیٰ کے در کی غلامی بھی ملے گی. اور مصطفیٰ کے در کے بعد آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ دو چیزیں یاد رکھیے. ایک آپ کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. یہ تمنا آپ کی ہونی چاہیے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشاں بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اور تمنا پتہ کیا ہونی چاہیے؟ خدا
یہ شعر سنیں، کمال ہے۔ خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو سنوائے، خدا سگان نبی، مدینہ طیبہ میں جو سگ ہوں گے، جو کتے، میری آرزو یہ ہے یا رسول اللہ خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو سنوائے، کتے کہیں مجھے، مدینے کے سگ مجھے کہیں، خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو سنوائے، وہ کتے کہیں کہ ہم اپنے کتوں میں تم کو شمار کرتے، وہ سب یہ کہیں کہ ہم اپنے کتوں میں تم کو شمار کرتے۔ یہی زندگی ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ فتنوں سے بچیں، بے ادبیوں سے بچیں، بے ادبوں سے بچیں، محفوظ سدا رکھنا چاہا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ آمین بجاہ مجید امین صلی اللہ